اب کون سی ٹائی آئے گی؟ فعلا، فائلا، فاؤلا، فعلا، قرأ. میں نے پڑھا، آپ جائیں گے واحد متکلم کی طرف. قرأ، قرأ، قرأو، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأتا، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتن، قرأتو. قرأتو، میں نے پڑھا. آپ کو میں نے اس نے حدیث سنائی تھی نا کہ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ وما یدریکا، تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ کہے گا قرأتو کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی. اب اس جملے میں دیکھیں صرف ایک کتاب اللہ رہ گیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جملے میں مفعول کیا ہے. یہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہم ایک ایک چیز آگے کر کے جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا بس آپ غور و فکر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں. نہیں جی، بات کلیئر ہوگی. اب میں بہت اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں، اینڈ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوگا، لیکن آپ اس کو سمجھ لیں. یہاں تک اس امید کے ساتھ کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں ہے تو یہاں تک کلیئر ہے؟ کلیئر جی، الحمدللہ. جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا تھا اس نے پیا. ایک جملہ اور لکھتا ہوں، زید نے پیا. اس جملے کا فاعل اور فعل کا ذرا تعین کر لیں. فعل اس میں کیا ہے؟ پیا ہی ہے، اور اب فاعل کون ہے؟ زید. دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ یہ دو جملے ہیں، ان دونوں جملوں میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، اور یہ ہوگا ہی ہوگا. جو فاعل ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جملے میں فاعل آپ کا ضمیر کی صورت میں آیا ہے، اور دوسرے جملے میں آپ کا فاعل جو ہے وہ ضمیر نہیں ہے بلکہ ظاہر ہو گیا. دو ٹرمز میں نے آپ سے کہی تھی نا، ہم دو ٹرمز استعمال کریں گے، ایک اسم ضمیر، ایک اسم ظاہر. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے نوٹس میں موجود نہیں ہیں ذہن رکھیے گا. اس طرح جیسے میں نے آپ کو ویکیبلری میں ایڈ کیا ہے کچھ، جیسے قرأ کا، کتبہ کا، تو یہ آپ ایڈ کرتے ہیں. نوٹس اس لیے آپ کے پاس ہے کہ آپ اس میں وہ چیزیں، یہی آپ کی ویکیبلری ہے. کبھی بھی ڈکشنری ہاتھ میں لینے سے، یاد کرنے سے ویکیبلری نہیں بڑھتی، ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح آپ جو چیز سیکھتے ہیں اسے اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ ویکیبلری آپ کی بڑھے گی. فاعل کی دو صورتیں آپ کے سامنے ہوں گی. فاعل یا تو آپ کا اسم ضمیر ہوگا یا پھر اسم ظاہر ہوگا ضرور. فاعل ہونا ہی ہونا ہے، کوئی بھی فعل فاعل کے باہر نہیں ہو سکتا. اب فاعل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا پھر وہ ظاہر کی صورت میں ہوگا. نیکسٹ بات، جب آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہو تو گردان چلتی ہے، آپ نے گردان کی طرف رجوع کرنا ہے. بہت اہم بات ہے. جب بھی آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا تو آپ نے گردان کی طرف رجوع کرنا ہے. وہ، تو، میں، ہم، تم سب، ہم سب، وہ دو، تم دو، یہ سارے فاعل ضمیر کی صورت میں، لہذا آپ گردان کی طرف رجوع کریں گے. لیکن جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اب ہمارا اہم ترین ٹاپک شروع ہونے لگا ہے، جو کہ جملہ فعلیہ کا سب سے اہم ٹاپک ہے، سب سے اہم ٹاپک ہے. ایک بات یہاں اور نوٹ کر لیں کہ یہ جب آپ کا فاعل ظاہر ہوتا ہے، یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ پرسنز کے اعتبار سے تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن. کیا تینوں صورتوں میں فاعل آپ کا ظاہر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں آپ سے، میں فرسٹ پرسن ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، آپ سیکنڈ پرسن ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں میں عامر لکھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں لکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہوں گا کہ تم ایوب پڑھ رہے ہو، تم پڑھ رہے ہو. فاعل آپ کا اسم ظاہر کب ہوگا؟ تھرڈ پرسن کی صورت میں.
نہ سیکنڈ پرسن کی صورت میں آپ اسے ظاہر کریں گے ابھی، نہ فرسٹ پرسن کی صورت. ٹھیک، ایک ایک سٹیپ آگے ہم نے اس کو چلنا ہے. تو آپ کا فاعل اسم ظاہر کب ہوگا؟ تھرڈ پرسن کی صورت میں. جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ، یہ ہماری ہیڈنگ ہے اس کی. اس کو تو آپ نے بڑا سارا کر کے خوبصورت سا کلرڈ، ٹھیک ہے، اور اپنے بیڈ کے سامنے کہیں دیوار پہ لگا لینا ہے. یہ آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے. جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ جب تک آپ فعل پڑھ رہے ہیں. پڑھیں گے تو یاد رہے گا، بھول جائیں گے. جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ، جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ یہ ہے کہ جب جملہ فعلیہ میں آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو، جملہ فعلیہ میں جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو، اور وہ کب ہوگا؟ تھرڈ پرسن کی صورت میں، تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. ایکسپلین ابھی میں کرتا ہوں اس بات کو. جملہ فعلیہ میں آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے. اب اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تین جملے لکھے ہیں، وہ داخل ہوا، وہ دونوں داخل ہوئے، وہ سب داخل ہوئے. تین جملے. ان تینوں جملوں میں مجھے بتایا آپ کا فاعل ضمیر ہے یا ظاہر ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کا کام بس اتنا ہے. ضمیر ہے. ضمیر جب آپ کا فاعل ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ گردان چلتی ہے. تو وہ داخل ہوا کی عربی کیا ہوگی؟ داخلہ. وہ دونوں داخل ہوئے، داخلہ. ماشاءاللہ. وہ سب داخل ہوئے، دخلوا. یہاں تک الحمدللہ کلیئر ہے. اب وہ جو فاعل ہے نا، ان تینوں جملوں میں میں اس فاعل کو ظاہر کر رہا ہوں. لڑکا داخل ہوا، دو لڑکے داخل ہوئے، لڑکے داخل ہوئے. اب آپ کا فاعل ظاہر ہو گیا. پہلے جملے میں فاعل آپ کا واحد ہے، دوسرے جملے میں فاعل آپ کا مثنیٰ ہے، تیسرے جملے میں فاعل آپ کا جمع ہے. تو جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. واحد کہاں سے آئے گا؟ تھرڈ پرسن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے نا. تو تھرڈ پرسن میں جو واحد کا صیغہ ہے آپ کا، وہ کون سا ہے؟ داخلہ. لڑکا داخل ہوا، داخل الولد. میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. ہم نے ضمیر حالت رفع والی چھپی معلوم اس میں کی تھی نا. تو اب جب ظاہر ہوگا تو اسے بھی ہم نے حالت رفع میں رکھنا ہے. دخل الولد، لڑکا داخل ہوا. دو لڑکے داخل ہوئے، فاعل آپ کا ظاہر ہے، فعل کیا آئے گا؟ واحد ہی آئے گا. وہاں آپ نے داخلہ کیا تھا اس لیے کہ آپ کا فاعل ضمیر تھا. اب ظاہر ہو گیا تو فعل واحد آئے گا، داخلہ، اور فاعل مثنیٰ ہے آپ کا. الولدو کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ الولدانی. دخل الولدانی. لڑکے داخل ہوئے، دخل دخل الاولاد.
لڑکے داخل ہوئے. دونوں طرف غور کریں. ایک ایگزامپل آپ کو سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ فیل میں کبھی مار نہیں کھائیں گے, ذہن میں رکھیے گا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں. فاعل جملہ فعلیہ میں ہونا ہی ہونا دو صورتوں میں ہو سکتا ہے, یا ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر کی صورت میں ہوگا. ضمیر کی صورت میں ہوگا تو گردان چلے گی, یہ یاد رہ جائے گی بات. جب ظاہر ہوگا اور وہ تھرڈ پرسن کی صورت میں ہوگا تو آپ نے فعل کو واحد استعمال کرنا ہے, چاہے آپ کا فاعل واحد ہو, مثنیٰ ہو یا جمع. البتہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, جنس کا لحاظ رکھا جائے گا سے کیا مراد ہے؟ آخری بات آج کی. بلکہ میں اس کو اب ڈائریکٹ آپ کے سامنے عربی کے جملے لکھتا ہوں. وہ داخل ہوئی کہ عربی کیا ہوگی؟ دخلت. وہ دونوں داخل ہوئی دخلتا. وہ سب داخل ہوئی دخلنا. لڑکی داخل ہوئی. اب فاعل آپ کے مؤنث آ گیا نا, تو اب فعل بھی آپ نے مؤنث ہی لگانا ہے. آپ کو تھرڈ پرسن میں جو واحد کی جگہ پر دو سیکھے ملیں گے نا, مذکر کے لیے داخلہ اور مؤنث کے لیے داخلت. تو اب مؤنث آپ کا فاعل آ گیا تو مؤنث کا فرق آپ نے رکھنا ہے. تو داخلت اب دیکھیں کوئی نئی بات نہیں ہے. تا بھی ساکن ہے, لام بھی ساکن ہے. ساکن کو آگے ملاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں. دخلت البنت, لڑکی داخل ہوئی. دو لڑکیاں داخل ہوئی, اس کی عربی کیا ہوگی؟ دخلت البنتانی. اور لڑکیاں داخل ہوئیں دخلت البنات. جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ سٹارٹ میں نے لے دیا ہے. کیا ہے وہ؟ کہ جملہ فعلیہ میں اگر آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے, چاہے فاعل واحد ہو, مثنیٰ ہو, جمع ہو. البتہ جنس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. فاعل آپ کا مذکر تھا تو ہم نے فعل مذکر استعمال کیا, فاعل ہمارا مؤنث ہوا تو ہم نے فعل مؤنث استعمال کیا. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم چیز ہے. اسے ہی ہم یہاں سے کل سٹارٹ لے کر آگے لے کے چلیں گے. کل کا دن ویسے تو ہر دن ہی آپ کے لیے عربی گرامر کے اعتبار سے اہم ترین ہوتا ہے, لیکن کل کا دن آپ کے لیے واقعی بہت اہم ہوگا. اس میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی, قرآن مجید کے حوالے سے بھی آپ کو سمجھ میں مدد دیں گی. تو اپنے شوق, ذوق, جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ سے ضرور دعا کرتے رہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.